بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے باہر 3 پردیسی بوڑھے مرد آرام کی غرض سے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کسان کی بیوی نے 3 پردیسی افراد کو دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ تینوں لمبے سفر سے آئے لگتے ہیں اور بھوکے ہوں گے، چنانچہ وہ انہیں کھانے کی دعوت دینے گئی۔ کسان کی بیوی نے تینوں کو کھانے کی دعوت دی تو ایک بوڑھا بولا، کیا آپ کے گھر میں آپ کا شوہر یا رشتہ دار کوئی اور مرد موجود ہے؟ کسان کی بیوی بولی، میرا شوہر تو ہل چلانے گیا ہے اور وہ شام کو واپس لوٹے گا۔ بوڑھے نے عورت کی بات سن کر جواب دیا، پھر ہم آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم صرف اسی کے گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں کوئی مرد موجود ہو۔ بوڑھے کے جواب پر کسان کی بیوی واپس گھر لوٹ آئی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ شام کا کسان کھیتوں سے واپس لوٹا تو اس نے تینوں بوڑھوں کو گھر کے قریب بیٹھا پایا تو اپنی بیوی سے پوچھا، یہ تینوں پردیسی مہمان لگتے ہیں، کیا تم نے ان سے کھانے کا پوچھا؟ بیوی بولی، میں نے ان سے پوچھنے لگی تھی، مگر یہ تینوں کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتے جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو۔ یہ سن کر کسان بولا، تم ان کو دوبارہ دعوت دو اور بتاؤ کہ میرا شوہر واپس گھر لوٹ آیا ہے۔ کسان کی بیوی دوبارہ ان تینوں کے پاس گئی اور بولی کہ گھر میں میرا شوہر لوٹ آیا ہے، آپ تشریف لے آئیں اور کھانے پر ہمارے مہمان بنیے، اس سے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ کسان کی بیوی کی بات سن کر بوڑھا بولا، ہم تینوں اکٹھے تمہارے گھر میں کھانا کھانے نہیں آ سکتے، تمہیں چاہیے ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کھانا کھلا دو۔ کسان کی بیوی سے بوڑھے نے بڑا عجیب سوال کیا تو وہ سن کر، آپ تینوں اکٹھے کیوں نہیں تشریف لاتے؟ اس بات پر بوڑھے نے جواب دیا، ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہو، باقی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ دولت ہے اور یہ جس کے گھر میں جاتا ہے وہاں کے افراد کو دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ فتح ہے اور یہ جس کے گھر میں جائے اس گھر کے افراد ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بولا، میں محبت ہوں، میں جہاں چلا جاؤں وہاں کے مکینوں کے دل محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اس لیے تم گھر جاؤ اور مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت زیادہ ہے۔ کسان کی بیوی گھر لوٹی اور کسان کو ان بوڑھوں کے جواب سے آگاہ کیا اور بولی، ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کریں تاکہ ہمارے پیسے کی مشکلات حل ہو جائے۔ یہ سن کر کسان بولا، ہمیں پیسے سے زیادہ کامیابی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے۔ کسان کی بیٹی جو قریب بیٹھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی بولی، اگر ہم محبت کو اپنے گھر کھانے پر بلائیں تو وہ ہمارے دلوں میں اتنا اطمینان بھر دے گا کہ ہمیں دولت اور کامیابی کی پرواہ نہیں رہے گی۔ دونوں میاں بیوی بیٹی کی بات سے متفق ہو گئے اور کسان کی بیوی کو بھیجا کہ محبت کو بلا لاؤ۔ بیوی گئی اور بوڑھوں سے کہا، آپ میں سے محبت میرے ساتھ تشریف لے آئے تاکہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں۔ یہ سن کر خطاب کرنے والا بوڑھا اٹھا اور کسان کی بیوی کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ کسان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو کسان کی بیوی نے دیکھا کہ باقی 2 بوڑھے بھی پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔
ان کسان کی بیوی نے پوچھا آپ تینوں تو اکٹھے نہیں جاتے، اب کیا ہوا کہ آپ تینوں اکٹھے آ گئے؟ محبت والے بوڑھے نے جواب دیا فقط محبت ہم میں سے ایک ایسا فرد ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ جہاں محبت جائے وہاں اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ غلطی مان لینے سے بوجھ کم ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی یوں بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ 3 خوبیاں ایسی ہیں جو صرف ایک اچھے شوہر میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، جو اپنی بیوی کو دیندار کی تاکید کرتا ہے اور شریعت کی راہ پر چلائے اور خود بھی اسی راہ پر چلے۔ جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو رزق حلال کما کر کھلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔